السلام علیکم ہدایت کے چشمے کے ناظرین، ہمارے ویورز، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت کا چشمہ چینل، اور آج ہمارے ساتھ مولانا صاحب قاری امین صاحب موجود ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے کے میں والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر عرش مقام، سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آدرا کی سرزمین پر عاشقان رسول نے، اس گاؤں کے لوگوں نے اس محفل غوث الاعظم دستگیر کا انعقاد کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کے لوگوں پر اپنا خصوصی کرم نازل فرمائے۔ بہت محبت والے لوگ ہیں، پورے ملک میں جانا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسی محبت دیتے ہیں کہ جو بہت دنوں تک یاد رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہتر جزا عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان ایمان بھی لا چکا اور وہ مومن ہو گیا اور پھر وہ اللہ سے ڈرا، ظاہر سی بات ہے وہ ایمان لا چکا، اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا میں اس کا شمار ہوا، ایمان والوں میں اس کا شمار ہوا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ جب بندہ اللہ سے ڈرے گا تو پھر اللہ سے ڈرنے والا بندہ جب اللہ سے ڈرے گا تو وہ جھوٹ تو نہیں بولے گا، اللہ سے ڈرے گا وہ جرائم تو نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرے گا وہ گناہ تو نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرے گا وہ عیاشی تو نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرے گا وہ نمازوں کو ترک تو نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرے گا وہ برائی تو نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرے گا وہ بے حیائی تو نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرے گا وہ غفلت کی زندگی تو نہیں گزارے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور وہ نیک کام کرتا ہے، تو پھر اللہ سے ڈرنے کے بعد بھی تیسری منزل بتائی گئی، کونوا مع الصادقین، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے مقدس بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان بچانا بڑا مشکل کام ہے، ایمان لانے کے بعد ایمان کی حفاظت بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں کہ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ہم بچا سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور عمل کرنے کے بعد ہم اپنے عمل کی حفاظت کر سکیں۔ کیوں ایسا ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ یہ انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، جب تک اللہ کا خاص فضل نہ ہو انسان کے بس میں نہیں ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اس لیے کہ ایمان اور کفر کے درمیان اتنا نازک معاملہ ہے کہ انسان اگر تھوڑی سی بھی ایسی بات کر جائے تو وہ ایمان والوں سے نکل کر اس کا شمار کافروں میں ہونے لگتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ایمان کے معاملے میں انسان کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور یاد رکھیے ہمارے اسلاف بزرگان دین رات رات بھر روتے تھے اس تصور کے ساتھ کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سے ایمان چھیننا نہیں، ہمیں ایمان کی دولت جو عطا کی ہے اس ایمان کی دولت کی حفاظت فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ اگر کوئی ذرہ برابر ایمان اپنے ساتھ لے کر کے جائے تو وہ جہنم میں جلایا نہیں جائے گا، بلکہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت مومنین پل صراط سے گزریں گے تو اس وقت پل صراط کے نیچے جو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی وہ آگ کہنے لگے گی، اے اللہ کے ایمان والے بندے، اے عاشق مصطفیٰ، جلدی سے مجھ پر سے گزر جا، اس لیے کہ تیرے ایمان عشق رسول کی آگ کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بہت ضروری ہے ایمان کے تحفظ کے لیے کسی اللہ والے کا دامن پکڑنا۔ جب تک کسی ولی کا دامن نہ پکڑو گے ایمان کی حفاظت نہ ہوگی۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا میں آئے اور دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے ایسے کام کیے جس کی بنیاد پر ان کا ایمان ان سے چھین لیا گیا، اور ایمان چھین جانا یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ انسان بظاہر چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے لیکن اس سے بھی اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کو بظاہر لگتا ہے کہ یہ چھوٹا کام ہے، جیسے کوئی گانوں میں کفریہ کلمات گاتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ گانوں میں جس نے کفریہ کلمات گایا تو گویا کہ وہ کافر ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو کفریہ کلمات اپنی زبان سے فلمی ڈائلاگ کی شکل میں ادا کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا نازک مسئلہ ہے ایمان اور کفر کا، کتنا نازک معاملہ ہے ایمان اور کفر کا۔ اور ایمان ہی وہ چیز ہے، آپ کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی، آپ کے پاس کروڑوں
نیکیاں ہوگی، لیکن مرتے مرتے ایمان اگر آپ کا سلامت نہ رہا، اللہ نہ کرے، تو آپ کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جائے گی، آپ کی ساری نیکیاں تباہ کر دی جائے گی۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ساری زندگی ایمان کے کام کریں اور ایک زندگی کفر، ایک کام کفر کا کرے زندگی میں، تو کیا ایمان چلا جاتا ہے؟ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے 50 لیٹر دودھ میں کوئی بندہ ایک قطرہ زہر ملا دے، تو بتائیں ایک قطرے زہر نے 50 لیٹر دودھ کو خراب کیا کہ نہیں کیا؟ اسی طریقے سے ایمان، اللہ اکبر، آپ کتنی بھی نیکیاں کریں لیکن آپ کی اللہ نہ کرے کوئی کفریہ کلمہ زبان سے نکلا یا کوئی کفریہ حرکت سرزد ہو گئی، تو ایسی صورت میں ساری نیکیاں زندگی کی ضائع ہو سکتی ہے۔ اور کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایمان کو خطرہ ہونے لگتا ہے۔ خود اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ظاہری دور ہے، سرکار کے ظاہری دور میں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نزا کا وقت قریب ہے، جو دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں، جو دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ ایسے عالم میں صحابہ کرام اس صحابی کو کہتے ہیں کلمہ پڑھو، اس لیے کہ انسان جب کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائے تو وہ کامیاب انسان ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زندگی کا آخری کلمہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، پوری زندگی آپ تسبیح پہ کلمہ پڑھتے رہے اور موت کے وقت کلمہ زبان پر نہ آیا تو کتنی محرومی کی بات ہے، کتنی تکلیف کی بات ہے۔ تو صحابہ کرام ان کو کہتے ہیں، اور پھر کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، صحابی رسول کو کہہ رہے ہیں۔ اس صحابی کا نام حضرت علقمہ ہے۔ حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ طیبہ نہیں آتا، صحابہ کرام تلقین کرتے کلمہ پڑھو، لیکن ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ اللہ اکبر، کوئی ایک صاحب سرکار کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے آئے اور بہت تعصب کے ساتھ کہنے لگے، عرض کیا یا رسول اللہ، بڑی حسرت سے کہا، اے جان ایمان، مشکل کشا آقا، حاجت روا آقا، کریم آقا، آپ دیکھیں کل علقمہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا ہے اور نزا کا عالم ہے، آخری وقت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے غیب دا نبی نے فرمایا، کیا علقمہ کی ماں حیات ہے؟ کیا علقمہ کی اماں زندہ ہیں؟ لوگوں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ، علقمہ کی ماں زندہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلاؤ علقمہ کی ماں کو۔ علقمہ کی بوڑھی ماں بارگاہ رسالت میں پیش کی گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے علقمہ کی امی، کیا تم علقمہ سے راضی ہو؟ انہوں نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، میں علقمہ سے راضی نہیں ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا، علقمہ سے راضی ہو جاؤ، اس کو معاف کر دو، اس کی جو غلطی ہو، اس کی خطا ہو، معاف کر دو۔ اس وقت انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے میرا اتنا دل دکھایا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جب بھی میں کوئی اس کو مشورہ دیتی تھی اور میرے مقابل میں اس کی بیوی اس کو کوئی مشورہ دیتی تھی تو وہ میرا مشورہ رد کر دیتا تھا اور اپنی بیوی کا مشورہ قبول کر لیتا تھا، اس وجہ سے میرا دل دکھتا تھا۔ حالانکہ اس صحابی نے اپنی ماں کا دل جان بوجھ کر نہیں دکھایا، صحابی ایسے نہیں ہوتے کہ جو جان بوجھ کر کوئی غلطی کرے۔ صحابہ کرام تو وہ ہوتے ہیں، روئے زمین پر صحابہ جیسی مخلوق نہ ان سے پہلے آئی ہے غیر انبیاء میں، اور اب نہ ان کے بعد کوئی صحابی جیسے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے اپنی ماں